شب برات کے متعلق 15 شعبان کی رات کے فضائل بہت ساری احادیث میں وارد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ایک حدیث دوسرے حدیث کی تائید کرتی ہے، اس کو تقویت دیتی ہے۔ اگرچہ 2 4 5 حدیثیں 10 حدیثیں ساری کی ساری ضعیف کیوں نہ ہوں، لیکن سب کے سب ایک ہی موضوع کے متعلق ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ اس رات کے فضائل ضرور ہیں، اور صحابہ سے تابعین سے اس رات کی میں خاص عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے فضائل کے لیے من گھڑت احادیث کو پھیلانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس رات کو قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ بھی کوئی بغیر تخصیص کے کہ شب برات کی وجہ سے ہی گئے، 15 شعبان کی رات کی وجہ سے ہی گئے، اور وہ بھی روایت کمزور ہے، اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ سے تابعین سے اس کی اتباع بھی ثابت نہیں ہے اس عمل کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی جلا جائے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو رسم بنا لینا جس طرح ہمارے یہاں بن گیا یہ غلط ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جب بدعات منکرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو قبرستان جانے سے اجتناب کیا جائے۔ باقی اس رات کی خاص عبادت کوئی بھی نہیں ہے۔ نفلوں کا اہتمام کریں، جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نمازوں کو قضا کریں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، مغفرت کی دعا مانگیں، اپنی امت کے لیے دعا مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جائے، عام نفلیں پڑھی جائیں، کوئی خاص نفلیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اسی طرح کوئی خاص صورتیں پڑھنے کے اس رات میں فضائل نہیں ہیں، اسی طرح اس رات کو ذکر اذکار اس کا اہتمام کیا جائے، بس یہی عبادات ہیں، اسی میں جو ہے اپنے وقت کو لگایا جائے۔ کوئی خاص طریقوں سے نفلیں پڑھنا، خاص وظائف پڑھنا اس رات میں بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی اس دن کا روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے رکھ لیں، لیکن کوئی سنت یا واجب اس کو یا مسنون کہنا بھی غلط ہے۔ ہاں ویسے ہی 15 تاریخ ایام بیز کے اندر آتے ہیں، کے اندر آتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 13 14 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ نیت کر لیں کہ بھئی یہ 15 سنت دنوں میں سے روزہ رکھنے کا، تو اس وجہ سے ہم روزہ رکھ لیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنا چاہے ایک رکھ سکتا ہے، کوئی 3 رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی اس میں حد سے تجاوز کر جانا، اس کے لیے فضائل مختلف بیان کرنا، یہ سب غلط ہے۔ باقی اس کے علاوہ شب رات کے دن کے متعلق، یہ رات کے متعلق یہ بات جو مشہور ہے کہ اس میں رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس قرآن سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ ایک بعض روایات میں آتا ہے جو کہ ایک تو ضعیف ہیں، دوسرا وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں کہتے۔ اب البتہ بعض علماء نے تطبیق کی ہے کہ فیصلے اس رات سے شروع کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں جا کے جو ہے نا وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کا جو تذکرہ آیا ہے وہ شب قدر کے متعلق ہے سورہ دخان کی شروع آیتوں میں، کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر یعنی شب قدر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر کے بعد اسی رات میں فیصلے کرنے کا حکم اللہ نے کا بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے متعلق ہے یہ چیز شب برات کے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس بات کو پھیلایا نہ جائے، یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ملتی۔ 15 شعبان کے روزے کے متعلق ایک روایت وارد ہوتی ہے جو کہ ضعیف ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب روزہ کہنا یا سنت روزہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی شعبان کے اندر ویسے ہی روزے کی فضائل ہے، اور ایام بیس کے اندر روزے رکھنے کی ویسی فضیلت ہے، تو آدمی 13 14 15 کا روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی اکیلا روزہ رکھنا چاہے 15 کا تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس روزے کا جس طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق روزے کے متعلق حدیث جو وارد ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور روایت ہے۔